الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسان کو اس بات کی آزادی دی ہے کہ وہ اس کرۂ ارض پہ زندگی کو جس بھی عقیدے کے مطابق بسر کرنا چاہے وہ کرے۔ اللہ تعالی اگر جبر کرتا اور سب انسانوں کو فرشتوں کی طرح بنا دیتا تو اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی، اور اگر وہ چاہتا اور جبر کرتا کہ تمام انسان شیاطین کی طرح بن جائیں تو یہ بھی اس کے لیے کوئی مشکل بات نہ تھی۔ فرشتے بھی اس نے پیدا کیے، جنات کو بھی پیدا کیا، اور اپنی اس مخلوق کو جسے انسان کہتے ہیں اسی نے پیدا فرمایا۔ لیکن اللہ نے انسان کو جزوی اختیار دیا اور یہ بتا دیا کہ زندگی اس کے اپنے اختیار میں کسی حد تک ہے۔ وہ چاہے تو اپنی سیرت کو بنائے، وہ چاہے تو اپنے آپ کو اچھا بنائے، وہ چاہے تو شیطان کی دعوت کو رد کر دے، اور وہ چاہے تو اپنے آپ کو برا بنائے اور اپنے نفس کی باغ شیطان کے ہاتھ میں دے دے، اور اللہ کا بندہ بننے کی بجائے اس شیطان کا بندہ بن جائے۔ اس اختیار کی وجہ سے لوگوں نے زندگی کو اصول کے مطابق بنایا، اور کچھ لوگوں نے اپنی زندگی کو اصول سے پرے رکھا۔ تو عمومی طور پر دو طرح کے انسان آپ کو ملیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی اصول کے مطابق بسر کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اصول سے انحراف کر کے ان اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں جن اصولوں کو کتاب و سنت نے وضع نہیں کیا، بلکہ ان انسانوں کا اپنا نفس اس اصول کو بناتا ہے۔ باصول زندگی یہ ہے کہ انسان سچ بولے، باصول زندگی یہ ہے کہ انسان ہمیشہ دانائی سے کام لے، اور اصول کے مطابق زندگی یہ ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ جینا سیکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھلایا۔ چنانچہ متعدد احادیث اور روایات اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو یہ بات سکھائی کہ آپ نے فرمایا، دیکھو اپنی ڈگر پر قائم رہو، زندگی کے جو مضبوط اور اچھے اصول ہیں ان اصولوں کی پیروی کرتے رہو، اور یہ فرمایا کہ دیکھو یعنی یہی حدیث اصل ہے جس کی تشریح ذرا پہلے کر دی، اور اصل الفاظ یہ آئے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا تکونوا امعاء، لوگو امعاء نہ بنو۔ امعاء کا مطلب یہ ہے کہ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، ایسے نہ بنو، بلکہ اپنی زندگی کا کوئی اصول مرتب کر کے اس پر چلو۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ مصلحت کو سامنے رکھا جائے، اور جو مصلحت ہے اس کے تحت زندگی بسر کی جائے، اور ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے ہمیشہ وہ کام کرنا ہے جو کتاب و سنت میں آیا ہے،
اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کی دعوت دی ہے اس کے مطابق چلنا ہے. اب دونوں انسانوں کی زندگی میں فرق ہے. پہلا آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرتا ہے کہ لا تکونوا امعاء. دیکھو زندگی ایسے بسر نہیں ہونی چاہیے کہ جس طرح لوگ کہیں بس ادھر کو چل پڑو. لوگوں نے اچھا کہا یہ ان کے ساتھ مل کر اچھا ہو گیا، لوگوں نے برا کہا یہ ان کے ساتھ مل کر برا ہو گیا. اور کیا خوبصورت تشریح اس کے بعد کے جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور آپ نے کہا کہ یہ نہ کہو کہ لوگ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے، اور لوگ برا کریں گے تو ہم بھی برا کریں گے. یہ کہو کہ لوگ اچھا کریں گے ہم اچھا کریں گے، اور لوگ برا کریں گے تو بھی ہم اچھا کریں گے. یہ وہ چیز ہے جو انسانی زندگی گزارنے کا ایک اصول ہے. اور اصول یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی برائی بھی کرے تو ہم اچھائی کریں گے. کوئی غصے کے ساتھ پیش آئے گا تو ہم اس کے مقابلے میں نرم مزاجی اختیار کریں گے. اگر کوئی آدمی دھوکہ دے گا تو ہم اسے دھوکہ نہیں دیں گے. وہ جھوٹ بولے گا ہم اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے. تو زندگی گزارنے کا اصول کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کا اصول مقرر کر لیا اور زندگی میں کبھی بھی وہ اپنے اصول سے نہیں ہٹتا. ایسا آدمی اتنا اچھا کردار اس کا بن جاتا ہے کہ اس کے دشمن بھی اس کے بارے میں پیشن گوئی کر سکتے ہیں، اور لوگ جانتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کیا رویہ رکھیں گے اور اس کے جواب میں کیا رویہ آئے گا. مثلا ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بلایا اور حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ابوذر تم جانتے ہو جو لوگ آج اکثر ہیں وہ قیامت میں اقل ہو جائیں گے، جو آج بہت کثرت والے ہیں وہ قیامت میں قلت کا شکار ہو جائیں گے. ابوذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اب یہ فرمائیں کہ کون لوگ آج کثرت والے ہیں جو قیامت میں قلت والے ہو جائیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جن لوگوں کو اللہ نے بہت مال اور پیسہ دیا ہے اور وہ اندھا دھند پیسہ کمانے میں مصروف ہیں، قیامت کے دن یہ لوگ یقیناً قلت میں چلے جائیں گے، بہت تھوڑے ہو جائیں گے، بہت کم ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ لوگ جو ایسے بھی خرچ کرتے ہیں اور ایسے بھی، ادھر بھی اور ادھر بھی، اور آپ نے دائیں بائیں آگے اور پیچھے کی طرف اشارہ کیا تو مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں بالکل تنگ دل نہیں ہوتے، جتنا بھی اللہ انہیں رقم اور پیسہ دے دے وہ اللہ کی بھلائی کے لیے، انسانوں کو آسانیاں فراہم کرنے کے لیے، لوگوں کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے اس پیسے کو خرچ کرتا رہتا ہے. یہ زندگی کا ایک اصول بتایا کہ دیکھو تم جتنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، صبح شام اللہ کی راہ میں دیتے رہو گے، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے خرچ کرتے رہو گے تو یہ سب کچھ اللہ کے ہاں جمع ہو جائے گا اور اللہ کے ہاں پہنچ کر تمہیں اس چیز کا اجر ملے گا. یہ اصول کی زندگی ہے. اب ایک آدمی کروڑوں پتی ہے، پھر کچھ دن کے بعد وہ لاکھوں پتی بن گیا، پھر وہ ہزاروں پتی بن گیا، اور پھر ایک دن ایسا آیا جب وہ ہزاروں سے اٹھ کے اربوں میں چلا گیا. لوگ جانتے ہیں کہ یہ شخص با اصول زندگی گزارتا ہے، اس آدمی کے پاس چلے جائیے. جب ہزاروں روپے اس کے پاس ہیں تو بھی اس کا دل اور ہاتھ کھلا ہے اللہ کی راہ میں. جب اللہ نے اسے کروڑوں اور اربوں روپے دے دیے تب بھی اس کا ہاتھ اللہ کی راہ میں کھلا ہے، کھلے دل سے خرچ کرتا ہے، اپنے دشمن کو بھی دیتا ہے، اپنے دوست کو بھی دیتا ہے. لوگ جانتے ہیں کہ اس انسان کی طبیعت میں بخل نہیں ہے اور اللہ کی راہ میں یہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کرنے والا ہے.
ایک اصول کی زندگی ہے اور اس انسان نے اصول کی زندگی گزارنی. اس کے بالکل برعکس لے لیجئے، یہ تو اچھے اصول کی ایک مثال ہو گئی، ایک برے اصول کی مثال بھی لے لیجئے. مثلاً ایک آدمی نے بالکل خرچ نہیں کرنا، وہ کسی حال میں خرچ نہیں کرے گا، چاہے دوست اس کے سامنے چلے جائیں، چاہے دشمن اس کے سامنے چلے جائیں، چاہے چھوٹا چلا جائے، بڑا چلا جائے، تنگ دست اور محتاج ہو، یا کوئی شخص امیر ہو اور اسے ضرورت پیش آ گئی ہو، یہ شخص کسی صورت میں خرچ کرنے والا نہیں ہے. یہ اس انسان کی اصول کی زندگی ہے کہ اس نے اصول طے کر لیا کہ اپنے مال میں کسی کا حصہ نہیں رکھے گا، نہ سمجھے گا، نہ خرچ کرے گا. اب یہ برا اصول صحیح، لیکن اصولی زندگی ہے. دشمن اور دوست سب کو پتا ہے کہ اس دروازے پر ہمیشہ مایوسی ہے، اور دشمن اور دوست سب کو پتا ہے کہ پہلے دروازے پر ہمیشہ آس ہے. وہ انسان ہمیشہ مدد کرتا ہے، ہمیشہ اچھی طرح پیش آتا ہے. یہ اصول کی زندگی ہے. ایسی زندگی اللہ کو پسند ہے. یہ اصول کی زندگی اللہ کو اچھی لگتی ہے، بشرطے کہ اصول صحیح ہو. جب اصول صحیح ہے، خرچ کرنے کا اصول ہے، اللہ کی راہ میں دینے کا اصول ہے، اس انسان نے یہ طے کیا ہے کہ خدا کے لیے خرچ کرتا رہے گا، دیتا رہے گا، تو یہ اصول اللہ کو پسند ہے. تو اصول کی زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ ایسی زندگی ہے کہ وہ دشمن ہو یا دوست ہو، وہ کہتا ہے جو کوئی بھی میرے ساتھ برا کرے گا میں اس کے ساتھ بھی اچھا کروں گا، اور جو اچھا کرتے ہیں اس کے ساتھ تو ہم اچھا کریں گے. اسی لیے اللہ تعالی نے لوگوں کو اصول کی زندگی بتائی. مثلا اللہ نے یہ کہا کہ ان اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز پڑھتے رہو، وآتیتم الزکاۃ، اور تم نے اگر زکوٰۃ دی اور نماز پڑھی، وآمنتم برسلی، اور تم نے میرے رسولوں پر ایمان رکھا، وعزرتموہم، اور تم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی، وقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم نے اللہ کو اچھا قرض دیا، یعنی اللہ اس مال کو لوٹا دے گا تمہیں، خدا کی راہ میں خرچ کرتے رہے. لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں ضرور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دوں گا، گناہوں سے، اور میں ضرور تمہیں جنت میں داخل کروں گا. اور دیکھو اس کے بعد جس نے بھی تم میں سے کوئی کفر کی روش اختیار کی، فقد ضل سواء السبیل، تو اس نے حقیقت میں اچھائی کی راہ کو گم کر دیا، صراط مستقیم کو گم کر دیا. یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو کہی، ایک اصول کی زندگی کا بتایا کہ اصول کے مطابق رہو. اب اس کی ایک اور مثال دیکھیے. ایک آدمی سچ بولتا ہے اور ہمیشہ سچ بولتا ہے. اس انسان کے متعلق لوگوں کے وہم و گمان میں نہیں گزرتا کہ یہ آدمی جھوٹ بول دے گا. لوگ اس کو کوئی بات اس لیے نہیں کہتے کہ اس انسان کا پتہ ہے کہ وقت آنے پہ یہ سچ بول دے گا. لوگ اس انسان سے جھوٹ تو چھپاتے ہیں کیونکہ اس انسان نے ہمیشہ سچ بولنا ہے. اللہ کو یہ سچ بولنے کی روش اتنی اچھی لگتی ہے کہ وہ سچ آدمی بولتا ہے، حتیٰ کہ اس سچ بولنے کی زد اس کی اپنی جان پر پڑتی ہے. اس سچ کی وجہ سے اس کے والدین پریشانی اٹھاتے ہیں. اس کی سچ کی وجہ سے فقیر آدمی کو نقصان ہوتا ہے، مالدار کو نقصان ہوتا ہے. لیکن اللہ ان سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے سچ بولا جائے. یہ اصول کی زندگی ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف کے علم بردار بنو. یعنی انصاف کی روش پر چلنے کا نہیں فرمایا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حکم دیا کہ تمہارا کام انصاف کا علم بردار بننا ہے. اس بات پر کمر بستہ رہنا چاہیے کہ دنیا میں عدل اور انصاف قائم ہو. مومن ہونے کی حیثیت سے تمہارا مقام اتنا بلند ہے کہ کونوا قوامین بالقسط، کہ ہمیشہ انصاف کے علم بردار رہو. شہداء للہ، اللہ کے لیے انصاف کرو، اللہ کے لیے گواہی دو.
ولو علی انفسکم، سچی گواہی دینا اگرچہ اس سچی گواہی کی زد تمہاری اپنی جان پر پڑے. اب الوالدین، تمہارے والدین کیوں نہ اس گواہی کی زد میں آتے ہوں، والاقربین، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف وہ گواہی جاتی ہو. ان یکن غنیا او فقیرا، تو دیکھو اگر وہ رشتہ دار تمہارے اور جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو وہ فریق اگر مالدار ہے تو بھی اس کے مال سے دبنا نہیں ہے، اس کے خلاف سچ بولنا ہے، ڈٹ کے گواہی دینی ہے سچی. او فقیرا، اور اگر وہ تمہارا رشتہ دار تمہارے والدین غریب ہیں تو ترس کھا کر جھوٹی گواہی نہ دے دینا. فاللہ اولا بہما، اللہ ان غریبوں اور ان امیروں دونوں سے زیادہ حق رکھتا ہے، لہذا کبھی بھی اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. اگر وہ غریب ہیں خدا ان کا زیادہ خیر خواہ ہے، اگر وہ امیر ہیں اور بدولت سے تمہیں دبانا چاہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے ان کے خلاف گواہی دو، میں ان کا بھی مالک اور وارث ہوں. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اور کبھی بھی اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی میں عدل اور انصاف سے باز نہ آنا، یعنی ہمیشہ عدل اور انصاف کی بات کرنا. وَإِن طَلْوُوا، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی، او تُعْرِضُوا، یا سچائی سے اپنی جان چھڑا لی، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خوب خبر ہے. اللہ اچھی طرح جانتا ہے جو کرتوت تم کرنے لگے ہو. تو اس لیے گواہی صاف اور سچی ہونی چاہیے، کسی کی روح رعایت نہیں ہونی چاہیے. ذاتی مفادات ہیں یا کچھ بھی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی خوشی تمہارے سامنے نہیں ہونی چاہیے. اب یہ ایک اصول کی بات اللہ نے بتا دی. اب اصول کی بات کے مطابق ایک آدمی زندگی گزارتا ہے. یہ تیسری مثال اس کی دے رہے ہیں. اس کے بھائی نے قتل کر دیا، اب اس پر مصیبت آن پڑی، تھانہ کچہری، اور جب مخالفین نے مقدمہ کروایا تو مخالفین کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا چھوٹا بھائی بڑا بھائی سچ بولتا ہے. گواہی جب اس کی آئی تو اس نے صاف کہہ دیا کہ جی میرے بھائی نے قتل کیا ہے. اب سارا خاندان کنبہ قبیلہ کہتا ہے کہ تم نے اپنے بھائی کے خلاف گواہی دی. وہ کہتا ہے اللہ نے کہا ہے اللہ اولا بہما، اللہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے ہے، اس لیے میں سچ بولوں. عدالتوں کا سارا نظام، دنیا کا سارا نظام یہ اسی باصول زندگی پر چل رہا ہے، سچائی پر چل رہا ہے. اور اگر سچائی پر نہیں چلے گا اور اگر عدالتیں اور پورا دنیا کا وہ نظام، اس پورے ملک کا نظام سچائی پر نہیں چلے گا تو پھر وہ قیامت آئے گی، وہ تباہی آئے گی کہ اس جگہ کا نام پاکستان ہو جائے گا. اتنی تباہی اور اتنی بربادی ہو جائے گی کہ وہ گویا زندہ لوگوں کے لیے جو باضمیر حساس اور شعور لوگ ہیں ان کے لیے جہنم کا ایک گڑھا یعنی پاکستان بن جائے گا. یہ ان لوگوں کا حال ہے جو باصول زندگی گزارتے ہیں، انہیں اس طرح جینا پڑتا ہے. اس کی چوتھی بری مثال دیکھیں. اس کے مقابلے میں ایک آدمی ایسا ہے جس کے متعلق پتہ ہے کہ یہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے. عدالت میں آئے گا تو جھوٹ بولے گا، گواہی دے گا تو جھوٹ بولے گا، جہاں جائے گا جھوٹ بولے گا، جہاں جائے گا جھوٹ کا پرچار کرے گا. اب اس انسان کے ساتھ معاملہ اللہ کے ہاں سخت پیش آ جائے گا. تو جو شخص اپنے اصول سے انحراف نہیں کرتا، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص پریڈکٹیبل کریکٹر کا مالک ہے، اس کے متعلق صاف کہا جا سکتا ہے کہ اس آدمی سے جھوٹ کی توقع نہیں، اس آدمی سے سچ کی توقع نہیں. اسی لیے حکمران رد کر دیتے ہیں، فوج رد کر دیتی ہے، معاشرہ رد کر دیتا ہے. وہ انسان تنہا زندگی پر گزارنے پر مجبور ہوتا ہے کیونکہ وہ سارا سسٹم کہتا ہے کہ یہ سچا آدمی ہمیں قابل قبول نہیں جب تک یہ جھوٹ نہ بولے اور ہماری طرح یہ جھوٹ والی زندگی نہ گزارے. اب آتے ہیں دوسری طرف. دوسری قسم کے لوگ جو زندگی بسر کرتے ہیں ان کا کوئی سوچا سمجھا اصول زندگی کا نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ موقع دیکھتے ہیں. اگر سچ سوٹیبل ہے سچ بولنا ہے، جھوٹ سوٹیبل ہے جھوٹ بولنا ہے. اگر سچائی کے لیے لڑنا بہتر ہے سچائی کے لیے لڑنا ہے، اور اگر گمراہی کے لیے لڑنا بہتر ہے تو گمراہی کے لیے لڑنا ہے. ایسے لوگ جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا، فرض کر لیجئے کہ انہیں سچ کے لیے بولنا ہے. اب وہ کب بولیں گے؟ جب انہیں پتا ہوگا
کہ معاملہ 100% درست ہے، گھر والے ایک چیز خرید کے لے آئے ہیں اور بازار میں کسی نے دھوکہ دیا ہے، اب وہ وہاں جا کر سچ کے سب سے بڑے علمبردار بن جائیں گے اور جا کر اس دکاندار سے لڑیں گے، جھگڑیں گے، تم نے دھوکہ دیا ہے، تم انسان نہیں ہو۔ یہ ساری باتیں اسے سنانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ گھر میں، محلے میں، 4 آدمیوں میں عزت اور احترام ہو جائے کہ یہ شخص سچائی کے لیے کتنا بولنے والا ہے، کتنا ساتھ دینے والا ہے۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے کہ وہ سچائی کے لیے بول رہا ہے، اس لیے بول رہا ہے کہ سچائی فی الحال اس کے لیے سوٹیبل ہے۔ اسی انسان کو آپ اس وقت دیکھیں جب اس نے دھوکہ دینا ہو کسی کو، اور کسی انسان کو اس نے لوٹنا ہے، کسی انسان کے ساتھ اس نے ٹھگی کرنی ہے، تو یہ ان انسانوں کے ساتھ ٹھگی کرنے میں، ان انسانوں کے ساتھ دھوکہ دینے میں اتنا پارسا اور شریف بن جائے گا کہ وہ بیچارے اس کے دام میں پھنس جائیں گے۔ اور اس کا ایک ہی زندگی کا اصول ہے، اور وہ ہے کہ اپنا ذاتی مفاد کہاں پہ ہے، بس۔ اس سے بڑا اصول اس کی زندگی میں کوئی نہیں۔ یہ اصول اس کا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی ذات کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر اپنی ذات بچانے کے لیے، افسر کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے، معاشرے میں پارسا بننے کے لیے، لوگوں سے ووٹ وصول کرنے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، بسم اللہ سب سے پہلے نماز، تکبیر اولا پہلی صف میں امام کے پیچھے، اس کا بس چلے تو آذان بھی دے، لوگوں کو بھی بلائے، ہر ایک کو نماز کی تلقین کرے۔ اور اگر اس کو پتا ہو کہ موقع اور محل ایسا ہے کہ اس موقع پہ اللہ کا نام لیا نہیں جا سکتا، اس موقع پر اسلام کی بات کرنے سے لوگوں میں فنڈامنٹلسٹ بن جاؤں گا، اس موقع پہ اگر میں نے دین کی ذرا سی بھی بات کر دی تو لوگ کیا کہیں گے کہ کیسا غلط اور کیسا خراب آدمی ہے، تو اس انسان کو اللہ بھی بھول جاتا ہے۔ اس کا ایمان کا سودا کر لیجئے تو ایمان بھی اس انسان کا کچھ نہیں ہے۔ اس کو کسی دن مسجد میں جانا پڑ جائے تو مسجد میں جا کر جھاڑو دے دے، اور مندر میں جا کر گھنٹی بجانی پڑ جائے تو مندر میں جا کر گھنٹی بجا دے۔ اس انسان کو سب سے بڑے اصول کی پیروی کرنا ہے، اور سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ انسان کا اپنا مفاد پورا ہو اور اپنے مفاد پہ زد نہ پڑے۔ ان کا سوچا سمجھا اصول ایک ہی ہے، بس یہ وہ لوگ ہیں جن کو شریعت کہتی ہے کہ یہ منافق ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، وہ کہتے تھے بصرہ میں اتنے منافق ہیں، اتنے منافق ہیں کہ اگر میں تمہیں بتانا شروع کر دوں تو میرا جینا دوبھر کر دیں۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں روتے تھے، وہ فرماتے تھے دلی میں اتنے منافق ہیں، اتنے منافق ہیں کہ اگر میں گنوں تو میرا گھر سے نکلنا دشوار ہو جائے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا معاملہ بہت اچھا تھا بھائی، بہت اچھے لوگ تھے۔ ان کے ہاں صرف 2 شہر بصرہ اور دلی منافقوں سے بھرے ہوئے تھے۔ کیا ان لوگوں کے مقدر کا کہیں جن لوگوں کے ملک منافقوں سے بھرے ہوں، 1-2 شہر نہیں، 1-2 گاؤں نہیں، 1-2 قریے اور کوچے نہیں، پورے کے پورے ملک میں منافقت طاری ہوئی ہوئی ہو، اور شہروں کے شہر گھوم جائیں اور کوئی با اصول آدمی نہ ملے، سب کا ایک ہی اصول ہو کہ جہاں اپنا مفاد ہے وہاں جھوٹ بھی بولو تو بھی کوئی پرواہ نہیں، یا اپنا مفاد ہے وہاں پر سچ بھی بول دو کوئی پرواہ نہیں، جہاں اپنا مفاد ہے جہاں وہاں رشوت بھی دے دو کچھ پرواہ نہیں، جہاں اپنا مفاد نہیں ہے وہاں اللہ کا دین کا نام لینا بھی سخت گناہ ہے، خبردار جو نام لیا۔ یہ ہے ان لوگوں کی زندگی جو بے کردار ہیں، جن کا کردار کچھ نہیں ہو سکتا، جن کا کردار کچھ نہیں ہے۔ انسانوں کی سوسائٹی میں وہ جانور پھر رہے ہیں، اور انسانوں کا معاشرہ جس زمانے میں ہوا کرتا تھا، پچھلے دور میں ایک قوم بسا کرتی تھی، اور بہت مدت ہوئی اس دنیا میں آج کل کے لوگوں سے پہلے ایک جہان اور آباد تھا، اور وہ بڑے اچھے لوگ ہوا کرتے تھے، انہیں انسان کہا جاتا تھا۔
ان انسانوں کی سوسائٹی میں یہ جو بے اصول لوگ ہوتے تھے انہیں منافق کہا جاتا تھا. لوگ ان سے بچتے تھے، ان کے قریب نہیں جاتے تھے، حتیٰ کہ اپنے بچوں تک کو منع کرتے تھے کہ دیکھو فلاں آدمی رشوت کھاتا ہے، اس کے بچے تمہارے ساتھ پڑھتے ہیں، تم نے ان کی مجلس اور سوسائٹی میں نہیں جانا. فلاں آدمی اس نے سینما بنایا ہے، اس کے بچے آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں، بیٹے ان کا رزق حرام کا ہے، آپ نے نہیں کھانا. یہ مدتوں پہلے کی بات ہے. کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے جب اس زمین پہ کہیں کہیں انسان چراغوں کی صورت میں ٹمٹمایا کرتے تھے. پھر دنیا میں آبادیاں بڑھیں، پھر ملک بنے، پھر پاکستان بنا، اور پھر ایسا ملک بنا جس میں نفاق بہت زیادہ ہو گیا اور لوگ ایسے ہو گئے کہ جن کا کوئی مقرر اصول نہیں ہے، اپنے مفاد اور اپنی خواہشات کے تحت زندگی بسر کرنی ہے. حالانکہ اگر آدمی ذرا غور کرے تو با اصول زندگی ہی زندگی ہے انسانوں کی، اور بے اصول زندگی حیوانوں کی زندگی ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. با اصول آدمی جس چیز کے لیے جیتا ہے اسی چیز پہ مرتا ہے اور قیامت میں اللہ کے ہاں اسی پہ اٹھایا جائے گا. اور بے اصول آدمی وہ بھی جس چیز پہ جیتا ہے اسی چیز پہ مرتا ہے اور قیامت میں اللہ کے ہاں اسی پہ اٹھایا جائے گا. یہ با اصول اور بے اصول زندگی، ان دونوں کا بالکل ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے جب آنکھیں بند ہو جاتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی. ایک با اصول آدمی ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ اس کا مالک ہے، اللہ اس کا پروردگار ہے. وہ بات کرتا ہے تو سچی بات کرتا ہے، وہ لوگوں سے ملتا ہے تو اللہ کے لیے ملتا ہے، کسی سے دور رہتا ہے تو اللہ کے لیے دور رہتا ہے. اس کی زندگی کا مرکز اور محور اللہ کی ذات ہے. اللہ ہی کے لیے دوستیاں ہیں، اللہ ہی کے لیے دشمنیاں ہیں، اللہ ہی کے لیے سچائی ہے، اور اللہ تعالی ہی کے لیے خرچ کرنا ہے. تو اس کی زندگی میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لوگ ساری کی ساری کائنات ایک طرف ہو جائے اور یہ اللہ کا بندہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی بات کرتا ہے. ہر محاذ پر اسے لڑائی لڑنا پڑتی ہے. شیطان سے لڑتا ہے، نفس سے لڑتا ہے، خدا سے جو پھرے ہوئے بہت سے انسان ہیں ان سے لڑ پڑتا ہے. انسانی معاشرے میں جو شیطان کے بندھن ہیں ان بندھنوں کو وہ توڑتا ہے اور اللہ کی طرف چلتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے. اب جب وہ قبر میں پہنچتا ہے سچائی کے ساتھ پہنچتا ہے. اس نے دنیا میں سچ بولا، سچی گواہیاں دیتا رہا، سچائی کے ساتھ قائم رہا. اب قیامت اب قبر میں جب پہنچا ہے فرشتے پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہارا پروردگار کون ہے؟ اس کو ساری زندگی سچ بولنے کی عادت تھی نا. یہ فوراً کہتا ہے کہ اللہ ربی، اللہ میرا پروردگار ہے، اللہ میرا رب ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو یہ صاف بتا دیتا ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ اس نے ہمیشہ سچ بولا ہوتا ہے، سچ کی عادت ہے. اب سچی تو کہہ رہا ہے. پھر اس سے دین کا پوچھا جاتا ہے تو دین بھی اپنا بتا دیتا ہے کہ جس دین پہ وہ قائم رہا وہ سچائی پہ مبنی دین تھا اور وہ اسلام ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے کہ زندگی کہاں گزاری؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کے ساتھ تعلق میں زندگی اس انسان نے ان چیزوں میں گزاری. اب دوسرے آدمی کو دیکھیے جس نے بے اصولی کی زندگی بسر کی دنیا میں ہر ایک کے ساتھ، جہاں اس کا مفاد وابستہ ہے اسی کے ساتھ. سچ بولنے میں مفاد وابستہ ہے تو سچ کو سچائی کی وجہ سے نہیں بولنا، سچ کو اس وجہ سے بولنا ہے کہ فی الحال سچ بولنے پہ پیسے ملیں گے، فی الحال سچ بولنے پہ لوگوں میں عزت ملے گی، فی الحال سچ بولنے پہ کوئی عہدہ مل جائے گا. یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہی ہیں. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا جو مرض بیان کیا ہے اور بہت بڑا مرض ہے، کفر اور نفاق جیسا مرض ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں پڑ جائے کہ لوگ مجھ سے راضی ہیں. کبھی نفس کے اس دھوکے میں نہ آئے کہ لوگ مجھ سے راضی رہیں.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انصاری تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پیسے مانگے، محتاج تھے، غریب تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیسے دے دیے۔ کچھ عرصے بعد پھر وہ آئے، دوبارہ عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پیسے دے دیے۔ پھر تیسری مرتبہ آئے، اور تیسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیسے دے دیے تو پھر وہ چوتھی مرتبہ آئے، یہاں تک کہ پیسے ختم ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب دینے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر میرے پاس کچھ ہو دینے کے لیے تو میں اسے کبھی بھی بچا کر نہ رکھوں، میں ضرور آپ لوگوں کو دے دوں، لیکن میں تمہیں اصول کی بات بتاؤں، وَمَنِ اسْتَعَفَّ يُعِفُّهُ اللَّهُ، جو آدمی بچتا ہے نا سوال کرنے سے، اللہ بھی اسے سوال کی ذلت سے محفوظ رکھتا ہے۔ وَمَن يَسْتَغْنِ، اور جو آدمی بے نیاز بنتا ہے تکلف سے، یغنی اللہ، اللہ بھی اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور جو آدمی اپنی طبیعت پر جبر کر کے صبر کرتا ہے، اللہ اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور دیکھو، وَمَا آتَ اللَّهُ أَحَدًا عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ، اللہ تعالی نے کسی شخص کو صبر سے زیادہ اچھی چیز اور صبر سے زیادہ گنجائش والی چیز نہیں دی۔ وقتا امام مالک میں، بخاری میں یہ روایت آئی ہے، مسلم اور ابو داؤد میں الفاظ ایسے آئے ہیں۔ اتنی پکی حدیث ہے کہ بڑے بڑے اکابر محدثین رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صبر جیسی اچھی چیز، صبر جیسی اچھی چیز اتنی خیر ہو اور اتنی وسعت کسی چیز میں ہو جتنی صبر میں ہے کہ وہ اپنے اندر سارے مسائل کو سمیٹ لے اور سارے مسائل کا حل اس میں نکل آئے، کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا کہا۔ اب یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس آدمی کی نظر میں اللہ رہے اور لوگوں کی خوشی اور لوگوں کا ناراض ہونا اس کی کوئی وقت نہ رہے، کہ لوگ خوش ہوتے ہیں تو کیا دے دیں گے اور لوگ ناراض ہوتے ہیں تو کیا دے دیں گے، لوگ خوش ہوتے ہیں تو ان سے کیا لینا اور لوگ ناراض ہوتے ہیں تو انہوں نے کیا چھین لینا ہے۔ اللہ اللہ ہے اور لوگ لوگ ہیں، مخلوق مخلوق ہے اور اللہ اللہ ہے۔ یہ ہے اسلام کے مطابق زندگی۔ اب یہ آدمی جھوٹ بولتا رہا زندگی میں، اب یہ آدمی خدا کے لیے قربانی دینے سے بچاتا رہا اپنے آپ کو، جہاں جو چیز دیکھی اس کے ساتھ لگ گیا۔ اگر اپنا مفاد اس میں نظر آیا کہ جھوٹ بولیں، جھوٹ بول لیا، سچ میں آیا تو سچ بول لیا، دین کو کھیل کے طور پہ استعمال کرتا رہا۔ جہاں دیندار لوگوں میں گیا دین کی باتیں شروع کر دیں، جہاں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا جو لوگ دین کو جھٹلاتے تھے ان کے ساتھ ان کا دے دیا، اور اسی طرح یہ ساری کی ساری چیزیں ہو گئیں۔ تو اب زندگی اس پہ بسر کی تھی، اب مرا اور قبر میں لٹایا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جب اس سے پوچھتے ہیں فرشتے کہ تمہارا پروردگار کون ہے تو کہتا ہے نہیں جانتا۔ اب یہاں جھوٹ نہیں نہ بول سکتا، زندگی میں جھوٹ بولتا تھا، یہاں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس سے پوچھتے ہیں تمہارا رسول کون ہے، اب جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا دین، اب جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہے گا ہاں لا ادری، ہائے ہائے کچھ نہیں معلوم، کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، کچھ خبر نہیں ہے۔ اور پھر جو الفاظ کہے گا وہ ہیں اس کی پوری زندگی کا آئینہ اور اس کا نامہ عمل اور اس کی چارج شیٹ۔ وہ کہے گا اقول، میں وہ بات کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے اللہ یہ کہہ، میں بھی کہتا تھا اللہ یہ کہ، لوگ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے رسول ہے، میں بھی یہی کہہ دیتا تھا۔
تو یہ وہ زبان بولتا رہا جو اس کے دوست بولتے رہے، اپنی زندگی کا کوئی اصول نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس منافق کو پھر فرشتے ماریں گے اور کہے گا میں کچھ نہیں جانتا تھا، اور فرشتے ماریں گے بھی ایسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی ایک ضرب ایسی لگے گی جیسے پہاڑ پر پڑ جائے تو پہاڑ مٹی کا ڈھیر بن جائے، اتنی شدت سے فرشتے پٹائی کریں گے اس منافق انسان کی، اور اس کی قبر آگ سے بھر جائے گی۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں کہ وہ اللہ تعالی سے درخواست کرے گا کہ اس کی قبر کا عذاب معاف کیا جائے، حتیٰ کہ اللہ معاف کرے گا اور آخر پر ایک گناہ رہ جائے گا۔ یہ منافق آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ منافق آدمی نماز پڑھتا بھی تھا۔ کیسے؟ جہاں کی موقع ہوا، افسر جمع ہو گئے، بڑے لوگ جمع ہو گئے، اب اس نے نماز دیکھا سب پڑھ رہے ہیں، بغیر وضو کے نماز شروع کر دی۔ کون چیک کر سکتا ہے کہ وضو ہے یا نہیں؟ مگر جس کے دربار میں جا رہا تھا وہ تو جانتا تھا نا کہ وضو ہے یا نہیں، پاک ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو کہا جائے گا کہ اسے ایک درہ لگاؤ، کیونکہ اس نے نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی، اور اس منافق کو جب ماریں گے ایک درہ اس کی قبر جہنم کے آگ سے بھر جائے گی۔ یہ ہے وہ بے اصول زندگی والا۔ جہنم کی آگ کچھ ٹھنڈی چیز نہیں، اس نے ایک نماز پڑھی تھی بغیر وضو کے، لوگ پڑھ رہے تھے، اس نے کہا چلو نمبر بنانے کے لیے ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، کون سا آج تک کبھی نماز پڑھی؟ اور اسے کیا پتا کہ جس ذات کے ساتھ یہ دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس ذات کے ہاں یہ چیزیں نہیں چلتی، وہ ظاہر کو باطن سے زیادہ جانتا ہے اور باطن کو ظاہر سے زیادہ جانتا ہے، اور فرشتے پھر سے ماریں گے اور اس کی قبر جہنم کا کڑا بن جائے گی۔ تو وہ یہی ہے کہ جو زندگی گزاری بے اصولی، اسی بے اصولی کے ساتھ قبر میں گیا، پھر اسے ہوش آئے گا اور فرشتے کہیں گے کہ کذالک تو بس انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو اسی نفاق کو لے کے تو قیامت میں اللہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس لیے یہ جو لوگ اپرچونسٹ ہوتے ہیں نا، موقع سے فائدہ اٹھانے والے، مقام سے فائدہ اٹھانے والے، اور کہتے ہیں یہ تو اپرچونٹی ہے، یہ اپرچونٹیز قیامت میں ساری کھل کے سامنے آ جائیں گی اور اللہ ان سے ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس لیے مومن انسان بے اصولی زندگی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مومن انسان وہ زیادہ دیر ان لوگوں کے ساتھ چل نہیں سکتا جو ٹرکی پرسنز ہوتے ہیں۔ جب چاہے جھوٹ بول لیا، جب چاہے سچ بول لیا، دیکھا سچ بولنے کے علاوہ چارہ نہیں ہے تو سچ کو بھی اس طرح سے بولا کہ اپنے مفاد پہ زد نہ پڑے، سچ کو بھی اس طرح بولنا کہ جھوٹ لگے اور جھوٹ کو بھی اس طرح بولنا کہ سچ لگے۔ یہ سب کی سب چیزیں کب تک چلیں گی اور کب تک رہیں گی؟ بالآخر ایک دن اللہ کے ہاں پہنچنا ہے، اور وہاں پہنچ کر انسان جو کچھ بھی کہتا ہے، جو کچھ بھی اس انسان کے سامنے ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے ہاں پہنچ کے دنیا کے سامنے آ جائیں گی۔ انسان کچھ بھی کر لے، بے اصول کی زندگی بالآخر تباہی کی زندگی ہے، بے اصول کی زندگی بالآخر جہنم میں لے جانے والی زندگی ہے۔ اس لیے اللہ اس کو سپرد کر دے گا دونوں چیزوں کے ذریعے، یا ادھر یا ادھر، یعنی اگر با اصول زندگی ہے جنت میں ہے، خوش ہے اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، اب خدا کی خوشی سے ملے گی، اور اگر با اصول زندگی ہے تو جنت میں ہے، خوش ہے اللہ کے یہاں آرام اور امن ہے، اور بے اصول کی زندگی ہے تو جہنم ہے، اللہ کی ناراضگی ہے اور سخت بے چینی۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں بھیجے گئے، یعنی مکہ مکرمہ میں، وہاں لوگوں کی زندگی با اصول تھی، وہ کافر تھے، پکے کافر تھے۔ جب وہ مسلمان ہوئے سچے اور پکے مسلمان بنے، انہیں پتا تھا کہ مسلمان ہونے کے معنی کیا ہے۔
ابو جہل یقیناً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور ابو جہل معاذ اللہ یقیناً اسلام کا دشمن تھا، لیکن پکا کافر تھا، منافق انسان نہیں تھا۔ اسے پتا تھا کہ جو دین میرا ہے سو ہے۔ ابو لہب مر گیا مگر اپنے دین کو نہیں چھوڑا۔ ایک اصول کی زندگی تھی، اصول شاید برا تھا لیکن اس کے مطابق جیتا رہا۔ یہ ایسے ہی جب یہ لوگ مسلمان ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، تو یہ مہاجرین، یہ لوگ باصول زندگی گزارنے کے عادی تھے، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو دعوت دی ہے اور دین کی طرف بلایا ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ معاشرے میں اپر کلاس کو مخاطب کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت، اس کا آغاز اپر کلاس سے ہوا کرتا ہے۔ معاشرے میں وہ لوگ جو اثر انداز ہو سکتے ہیں، وہ لوگ جو سوسائٹی پر چھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کی سنی جاتی ہے، بڑے بڑے حکمران اور سردار اور معاشرے کی کریم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے انہیں مخاطب کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوا کرتا کہ وہ غریبوں کی بستیوں میں جا کر اپنے پیغام کو پھیلایا کریں۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت سب سے پہلے معاشرے کی کریم کے لیے ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کریم میں لوگ قبول نہ کریں اور کچھ اور لوگ قبول کر لیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کے سامنے سب سے پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی سوسائٹی کو رن کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی سوسائٹی کو اوپر لے جانے والے ہوتے ہیں، اس کے ارباب حل و عقد ہوتے ہیں، وہ سوسائٹی کی روح ہوتے ہیں اور وہ سوسائٹی کو جس طرح پر ڈھالنا چاہیں ڈھال سکتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سب سے پہلے انہیں دعوت دیتے ہیں تاکہ دین ان تک پہنچے، اور اگر وہ لوگ ٹھیک ہو جائیں تو اس کے بعد نیچے کے لوگ خود بخود آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو دعوت دی، ان لوگوں کو بلایا۔ آپ کے مخاطب براہ راست قوم کے بڑے لوگ تھے، لیکن بڑے لوگوں کی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اپنی سرداری کی وجہ سے اور اپنی بڑائی کی وجہ سے اور اپنی حکومت اور عہدے کی وجہ سے وہ لوگ دین کو قبول نہیں کرتے، وہ لوگ سچائی کو قبول نہیں کرتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس چیز کو قبول کر لیا تو پھر تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہماری بڑائی ختم ہو جائے گی، جبکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اس کو قبول کریں اور اس چیز کو اپنی زندگی کی روٹین میں شامل کر لیں اور دین پر عمل کرنا شروع کر دیں، مگر مصیبت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ نہیں مانتے۔ اور پھر اسی لیے دیکھیے آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو جو خط لکھا تھا، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکھا تھا کہ فَإِن تَوَلَّيْتَ، اور اگر تم میری بات نہیں مانو گے، اللہ کے دین کو قبول نہیں کرو گے، تو پھر دیکھو کیا ہو جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ إِلَيْكَ اسْمُ الْأَرِيسِيِّينَ، تو دیکھو جو رعایا کا گناہ ہے وہ تم پر پڑے گا، رعایا کا گناہ تم پر پڑے گا۔ تو براہ راست جن کو اسلام کی دعوت دی وہ بڑے لوگ تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دین کی طرف بلایا تو وہ اکیلے تھے۔ پھر جب آپ نے شاہ روم کو خط لکھا ہے جو قوم میں سب سے بڑا آدمی تھا، تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہزاروں افراد تھے۔ تو دین کی اشاعت، دین کا پیغام سب سے پہلے سوسائٹی کے اس طبقے کو پہنچانا چاہیے جو کریم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عوام کو بلا دیا جائے۔ یقیناً دین کا کام وہاں بھی کیا جائے، لیکن اس کام کو وہاں تک پہنچانا چاہیے۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ اسلام لائے، حضرت بکر رضی اللہ عنہ گوناگوں خوبیوں کے مالک تھے، بہت اللہ نے چیزیں ان میں رکھی تھی۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں کوئی عام لوگوں میں سے نہیں تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور مکہ والے جانتے تھے
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست نصرت اللہ نے کی. جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مان لے آئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قریش ایسی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے جتنی انہوں نے تکلیف باقی لوگوں کو دی. بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تکالیف برداشت کرنا پڑی ہیں، لیکن اسلام کے بالکل آغاز میں اور بالکل ابتدائی دور میں ایسا معاملہ نہیں ہوا، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ ہاتھ ڈالنا کوئی آسان تھوڑا ہی تھا. عربوں کے ہر نسب کو ابو بکر رضی اللہ عنہ جانتے تھے، سب سے زیادہ اچھی طرح جاننے والے تھے کہ کون کس کا بیٹا، کس کا پوتا، کس کا پڑ پوتا. تاجر تھے، پیسہ تھا، مال تھا. مکہ مکرمہ میں جن لوگوں کو مال کے لیے گنا جاتا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک آدمی تھے. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس وقت جن لوگوں کو اسلام کے لیے دعوت دی ہے ان میں آپ دیکھیں حضرت عثمان ابن عفان تھے، طلحہ ابن عبید اللہ تھے، زبیر تھے، سعد تھے، حضرت ابو عبیدہ تھے، عبد الرحمن ابن عوف تھے، ارقم بن ابی ارقم تھے، ابو سلمہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سب کے سب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کمائی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پہ وہ لوگ مسلمان ہوئے جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. ان عشرہ مبشرہ وہ 10 آدمی جنہیں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دی ہے. ان میں یہ بڑے بڑے لوگ، وہ بڑے بڑے لوگ، ان میں حضرت عثمان، حضرت زبیر، سعد، طلحہ رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وغیرہ، یہ سب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لے کے آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا اور ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. یہ کیا تھے؟ مکہ مکرمہ کے جگر کے ٹکڑے تھے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہ جب اسلام لائے تو ان کی والدہ کو علم ہو گیا. تو ماں نے کہا کہ سعد میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور مر جاؤں گی اگر تم اس دین پر قائم رہے. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میاں آپ جانتی ہیں اللہ کی قسم سعد ایک ہے نا، اگر 100 زندگیاں ایسی ہوں اور ایک ایک کر کے آپ کا بیٹا مرتا چلا جائے، 100 بیٹے آپ کے ساتھ جیسے ہوں، یا مجھ میں 100 جانیں اور ایک ایک جان نکلتی چلی جائے، تو بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑوں گا. فکلی انشیت اولا تاکل، آپ کھانا کھائیں یا نہ کھائیں باپ کی مرضی. ماں نے جب یہ دیکھا کہ اس بھوک ہڑتال کی سے کوئی پرواہ نہیں ہے تو انہوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا. یہ سب عبیدہ بن الجراح ہیں، ان کے والد کفر کی حالت پہ قائم رہے. غزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے آئے تھے اور سب عبیدہ رضی اللہ عنہ ادھر ہیں اور جراح ادھر ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے اور سب عبیدہ رضی اللہ عنہ ہٹتے رہے، لیکن وہ باز نہیں آئے. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں خود اپنے باپ کو قتل کیا. یہ اتنے بااصول لوگ تھے کہ اصول کی زندگی اپنانی ہے، بالکل اس سے نہیں پیچھے ہٹنا. اللہ نے اسی لیے قرآن میں فرمایا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تم دیکھو گے کہ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں من حاد اللہ ورسول، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں. یہ لوگ اور وہ لوگ آپس میں دوستیاں بنا لیں، ایسے نہیں ہوتا. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. یہ لوگ جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کے مقابلے میں ان کے باپ آ جائیں، بیٹے آ جائیں، اپنا کنبہ اور قبیلہ آ جائے، بھائی آ جائیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بالکل پرواہ نہیں کی کہ باپ ہے، انہیں پتا تھا کہ یہ کافر ہے، اڑا دیا. اولئک، اللہ نے فرمایا کتب فی قلوبہم الایمان،
اللہ نے ایمان ان کے دلوں میں لکھ دیا ہے، اور اللہ نے پھر ان سے کہا کہ اللہ انہیں جنت میں لے کے جائے گا. پھر اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. اللہ نے کہا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو اللہ ہی کا گروہ ہے جو ہمیشہ فلاح پانے والے یہ لوگ. اس لیے دین کو بچانا، دین کے لیے قربانی دینا. حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، عبد الرحمن ابن عوف اور سعید ابن سعید، یہ 9 آدمیوں کے انہوں نے نام لیے. انہوں نے کہا جب لڑائی ہوتی تھی امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القتال، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوتے تھے جہاد میں کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوئی کانٹا نہ چھپ جائے. وَوَرَاءَهُ فِي الصَّلَاةِ، اور جب نماز ہوتی تھی تو آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے. یہ سب لوگ اپنی سوسائٹی کے بہت بڑے لوگ تھے، کوئی غریب لوگ نہیں تھے، ایسے لوگ نہیں تھے کہ معاشرے میں ان کی کوئی سنی نہ جا رہی. اگرچہ دوسری طرف وہ لوگ بھی تھے، مثلا حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے، اس طرح کے اور لوگ تھے، لیکن اصل دین کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوسائٹی میں اس ترین کے لیے تھی تاکہ یہ لوگ آج. خالد بن سعید رضی اللہ عنہ یہ 4 یا 5ویں مسلمان ہیں. یقین سے اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ وقت ایسا تھا کہ ہر کوئی اسلام کو چھپانے پہ مجبور تھا، اور لڑکے تھے 15 سال، 17 سال، 19 سال، 20 سال کی عمر کے لڑکے تھے، لیکن بڑے بڑے اعلیٰ گھرانوں کے یہ شہزادے تھے. اسی لیے بعد میں جب اسلام پھیلا تو مختلف لوگوں نے بتایا کہ وہ کب مسلمان ہوئے، تو اس اعتبار سے تو یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ 6واں کون تھا، 7واں کون تھا. خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ آگ کے کنارے کھڑے اور ان کے والد دھکا دے کے خالد اپنے اس بیٹے سعید رضی اللہ عنہ کو آگ میں گرانا چاہتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھینچ رہے ہیں، بچا رہے ہیں. حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے ملے، بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، برعکس ہو گیا معاملہ. خالد بن سعید تھے، یعنی خالد رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے والد سعید انہیں جہنم میں پھینکنا چاہ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچا رہے ہیں. خالد نے جا کر یہ خواب حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا تو انہوں نے کہا اللہ نے تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے خالد، یہ حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں، ان کی پیروی کرو اور یہ تمہیں بچا لیں گے، اور تمہارا باپ سعید تمہیں جہنم میں پھینکنا چاہتا ہے. حاضر ہوئے، عرض کیا کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید اور ان معبودان باطلہ کا کچھ نہ ہونا اور اپنی رسالت کی دعوت دی. خالد رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، اور خالد رضی اللہ عنہ کی بیٹی راویہ ہیں اس حدیث کی، اس روایت کی، وہ کہتی ہیں میرے دادا نے میرے والد کو اتنا مارا کہ ان کا سر پھوڑ دیا، سر سے خون بہنے لگا اور لاٹھی میرے والد کے سر پر توڑ دی، اور کہنے لگے کہ بیٹے تم نے سارے معاشرے کے خلاف ایک روش اپنا لی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو بے وقوف بتاتا ہے. خالد رضی اللہ عنہ نے صاف کہا، انہوں نے کہا کہ بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں گا، وہ سچ کہتے ہیں. والد کو اتنا شدید غصہ آیا کہ اس سے کہا کمینے لڑکے تو جہاں چاہتا ہے چلا جا، اللہ کی قسم میں تیرا کھانا پینا سب بند کر دوں گا، گھر سے نکال دوں. خالد رضی اللہ عنہ کا ان مناتنی فإن اللہ عز وجل یرزقنی ما اعیش بہ، والد اگر آپ کھانا پینا بند کر دیں گے
تو اللہ تو ہے نا، تو یقیناً مجھے رزق دے گا۔ پھر یہی ہوا، خالد گھر سے نکال دیے گئے۔ پھر باپ نے کہا اپنے باقی بیٹوں سے کہ اپنے بھائی سے کوئی بات چیت نہیں کرو، اگر نہ کوئی بات کرے گا یہی سلوک ہوگا جو اس کے ساتھ کیا ہے۔ اور خالد سب کچھ چھوڑ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر آ رہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے، جانتے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ کیا قربانی دی ہے۔ یہ بااصول لوگ تھے، انہیں پتا تھا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس لیے ہمیشہ دین کو جو تقویت ملتی ہے اور ہمیشہ دین جو بلند ہوتا ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو لوگ اصول کی زندگی گزارنے والے ہیں، کیونکہ وہ جم جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک چیز طے کر لی ہے، بس اب زندگی اس پہ گزرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اعتبار تھا کہ یہ لوگ چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ اعتبار تھا کہ جس چیز کو انہوں نے قبول کیا ہے اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ لوگ اس چیز سے ہٹ جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان لوگوں نے سوچ سمجھ کے خدا کے دین کو قبول کیا ہے، اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ پھر جائیں۔ ایسے نہیں تھا کہ جیسے منافق لوگ کرتے ہیں کہ ان کا قائد اور ان کو صحیح راہ پر بلانے والا آدمی اگر اس کی پارٹی میں، اس کی جماعت میں منافق لوگ شامل ہو جائیں تو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اپنی خیموں میں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں پر کون بھروسہ اور اعتبار کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے بہت سے اچھے بندے جن کی تعریف پہ، جن کی ان چیزوں پہ نظر ہوتی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کے تنے تنہا اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ کو اگر کام لینا مقصود ہوا تو خدا اور لوگوں کو بھی لے آئے گا، اور اگر اللہ ہی کو کام لینا مقصود نہیں ہے تو پھر اللہ کی اپنی مرضی اور اللہ کی اپنی مصلحتیں ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کی مصلحت میری سمجھ میں بھی آ جائے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس کی ہر بات کو میں جان لوں۔ دین کو وہ لوگ چاہیے جو لوگ باقاعدہ کسی نظریے کے ساتھ جیتے ہیں اور جو اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اور وہ لوگ جو اللہ کے لیے کام کریں، ابتا ماری کی محنت کریں، خدا کی عبادت میں لگ جائیں تو عبادت کمال کی کریں، اخلاص کو اس کے کمال تک پہنچائیں۔ وہ تعلیم کے میدان میں اتریں تو زندگی کو علم کے ساتھ کھپا دیں، لگا دیں۔ وہ تدریس کے میدان میں اتریں تو تدریس پڑھائی ایسا پڑھائیں کہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ آدمی اپنے فن میں، اپنی تعلیم میں بھی ماہر ہے اور اللہ کے ساتھ بھی اس کا ایسا ہی تعلق ہے۔ اگر زندگی کا کوئی بھی شعبہ جس کو وہ اختیار کرتے ہیں اس کو عروج پر لے جانے والے ہوں، اس کی تکمیل کرنے والے، ایسے بااصول افراد دین کو چاہیے، اور ایسے بااصول لوگ جن کے کردار پیشن گوئی کرنے کے قابل ہوں، پریڈکٹیبل کریکٹر جو رکھتے ہوں، ان لوگوں سے دین پھیلتا ہے، انہی لوگوں سے دنیا بھی بنتی ہے۔ یہی لوگ ہیں جو خدا کا دین چلانے والے ہوتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو دنیا میں بھی اچھا کام کرنے والے ہوتے ہیں، یہی لوگ ہیں جب مسلمان ہوتے ہیں تو بالکل سچے اور کھرے مسلمان ہوتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر ہوتے ہیں تو پکے کافر ہوتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں نفاق کا شائبہ تک نہیں ہوتا، اس لیے سب جانتے ہیں کہ جب یہ دوست ہے تو دوست ہے، دشمن ہے تو دشمن ہے۔ یہ اپنے یہ درمیان کی کوئی ایسی راہ کہ منافق بن کے رہیں قبول نہیں کرتے، اور اس کے صلے میں اللہ تعالی ان کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو خالص اور با اصول زندگی گزارنے والے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔